أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ بہرحال دو طلاقوں تک قرآن حکیم کے الفاظ سے ثابت ہے، اس لیے اتفاق ائمہ و فقہا یہ طلاق سنت میں داخل ہے، یعنی بدعت نہیں۔ تیسری طلاق کے غیر مستحسن ہونے کی طرف تو خود اسلوب قرآن نے واضح اشارہ پایا جاتا ہے، اس کے غیر مستحسن ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تیسری طلاق کا مبغوض و مکروہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ امام نسائی سے بروایت محمود بن لبید نقل کیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آدمی کے متعلق خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھی۔ آپ غصے میں اٹھ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ اس حدیث کی اسناد کو حافظ ابن قیم نے صحیح علی شرط مسلم قرار دیا ہے، اور جوہر نقوی میں علامہ ماوردی نے اس حدیث کی سند کو صحیح، اور ابن کثیر نے اسناد جید، اور ابن حجر نے روایت موثوقون فرمایا ہے۔ اسی بنا پر حضرت امام مالک اور بعض دوسرے ائمہ فقہ نے تیسری طلاق کو مطلقاً ناجائز اور طلاق بدعت قرار دیا ہے، اور دوسرے ائمہ نے 3 تہروں میں 3 طلاقوں کو اگرچہ طلاق سنت میں داخل کہہ کر طلاق بدعت سے نکال دیا ہے، مگر اس کے غیر مستحسن ہونے سے کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ خلاصہ یہ کہ شریعت اسلام نے جو طلاق کے 3 درجے 3 طلاقوں کی صورت میں رکھے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان 3 درجوں کو عبور کرنا ضروری یا بہتر ہے، بلکہ منشاء شریعت کا تو یہی ہے کہ اول تو طلاق پر اقدام کی ایک مبغوض اور مکروہ فعل قرار دیا جا رہا ہے، اگر بمجبور اس اقدام کے نوبت آ جائے تو اس کی کم سے کم درجہ یعنی ایک طلاق پر اکتفا کیا جائے اور عدت گزرنے دیں، تو عدت ختم ہوتے ہی یہی ایک طلاق رشتہ زوجیت قطع کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور عورت آزاد ہو کر دوسرے شخص سے نکاح کر سکے گی۔ یہی طریقہ طلاق احسن کہلاتا ہے۔ اس طریقے میں یہ حکمت اور فائدہ بھی ہے کہ صریح الفاظ طلاق سے ایک طلاق دینے کی صورت میں طرفین کے لیے مصالحت کی راہیں کھلی رہیں گی۔ عدت ختم ہونے سے پہلے تو صرف طلاق سے رجوع کر لینا بقائے نکاح کے لیے کافی ہوگا، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد اگرچہ نکاح ٹوٹ چکے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی، مگر پھر بھی یہ گنجائش باقی رہے گی کہ اگر دونوں میں اب مصلحت ہو جاتی ہے تو باہم نکاح کرنا چاہیں تو نکاح جدید اسی وقت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طلاق احسن کے طریقے سے اکتفا نہیں کرے گا، دوران عدت میں مزید ایک طلاق صریح اور صاف الفاظ میں دے دے گا، تو اس نے قطع نکاح کے 2 درجے طے کر لیے جس کی ضرورت نہ تھی، اور ایسا کرنا شرعاً پسندیدہ بھی نہ تھا، مگر بہرحال 2 درجے طے ہو گئے۔ مگر ان 2 درجوں کے طے ہو جانے کے بعد بھی بات وہیں رہی کہ دوران عدت میں رجعت کا اختیار باقی ہے، اور عدت ختم ہونے کے بعد بتراضی طرفین نکاح جدید ہو سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 2 طلاق تک پہنچنے میں شوہر نے اپنے اختیارات کی ایک کڑی اور توڑ ڈالی ہے، اور اس سرحد پر پہنچ کر اب اگر ایک مرتبہ بھی طلاق دی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جس شخص نے یہ 2 درجے طلاق کے طے کر لیے، اس کے لیے آگے یہ ہدایت دی گئی ہے جس پہ کہا گیا ہے کہ 2 حکم بتلائے گئے۔ اول یہ کہ عدت کے دوران رجعت کر لینا نکاح جدید کا محتاج نہیں، بلکہ صرف امساک یعنی طلاق سے رجعت کر کے روک لینا کافی ہے۔ اگر ایسا کر لیا تو سابق نکاح ہی کی بنیاد پر تعلق زوجیت بحال ہو جائے گا۔ دوسرے، اس میں شوہر کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر اس کا ارادہ اصلاح حال اور صلح و صفائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہے تب تو رجعت پر اقدام کرے، ورنہ چھوڑ دے کہ عدت گزر کر تعلق زوجیت ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر ارادہ اصلاح کے محض عورت کو پریشان کر کے رجعت کرے۔ اس کے بالمقابل اور تصریح بإحسان فرمایا۔ تصریح کے معنی کھول دینا اور چھوڑ دینے کے ہیں۔ اس سے اشارہ کیا گیا کہ قطع تعلق کے لیے کسی مزید طلاق یا دوسرے کسی عمل کی ضرورت نہیں، بغیر رجعت کے عدت ختم ہو جانا ہی تعلقات زوجیت ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام حدیث ابو داؤد نے بروایت ابو زرین اسدی نقل کیا ہے۔ امام حدیث ابو داؤد نے بروایت ابو زرین اسدی نقل کیا ہے کہ اس آیت کے نزول پر ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے الطلاق مرتان فرمایا، تیسری طلاق کا یہاں کیوں ذکر نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ او تصریح بإحسان، جو بعد میں مذکور ہے وہی تیسری طلاق ہے۔ مطلب اس کا جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جو کام تعلقات زوجیت کے کلی انقطاع کا تیسری طلاق سے ہوتا، وہی کام اس طرز عمل سے ہو جائے گا کہ عدت کے اندر رجعت نہ کرے، اور جس طرح فإمساک
کے ساتھ بمعروف کی قید لگا دی تو یہ ہدایت فرما دی کہ رجعت کر کے بیوی کو روکا جائے تو حسن سلوک کے ساتھ روکا جائے۔ اسی طرح تصریح کے ساتھ بھی ایثان کے قید لگا کر یہ ہدایت دی کہ طلاق ایک معاملہ کا فسخ ہے۔ شریف انسان کا کام یہ ہے کہ جس طرح معاملہ اور معاہدہ خوش دلی اور حسن سلوک کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر فسخ معاہدہ کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو بھی غصہ یا لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہ کریں، بلکہ وہ بھی احسان و سلوک کے ساتھ کریں کہ رخصت کے وقت متعلقہ بیوی کو کچھ تحفے، کپڑے وغیرہ دے کر رخصت کریں، جس کا ذکر قرآن کریم کی دوسری آیت میں آیا ہے، یعنی متعلقہ بیوی کو کچھ جوڑا کپڑے کا دے کر رخصت کریں مالی حیثیت کے مطابق۔ اور اگر اس نے اس پر بھی ایسا نہ کیا بلکہ تیسری طلاق بھی دے ڈالی تو اب اس نے اپنے سارے اختیارات شریعت کی دی ہوئی آسانیوں کو نظر انداز کر کے بلا وجہ اور بلا ضرورت ختم کر دیے، تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ نہ تو رجعت ہو سکے گی اور نہ ہی بغیر دوسری شادی کے آپس میں نکاح ہو سکے گا۔ اگر کسی نے غیر مستحسن یا غیر مشروع طریقے سے 3 طلاق دے دیے، اس کے کیا اثر ہوگا؟ اس کا جواب عقلی اور عرفی طور پر تو یہی ہے کہ کسی کے فعل کا جرم و گناہ اس کے مؤثر ہونے میں کہیں بھی مانع نہیں ہوتا۔ قتل ناحق جرم و گناہ ہے، مگر جس کو گولی یا تلوار مار کر قتل کیا گیا ہے وہ تو قتل ہی ہو جاتا ہے، اس کی موت تو اس کا انتظار نہیں کرتی۔ یہ گولی جائز طریقے سے ماری گئی یا ناجائز طریقے سے۔ چوری کرنا باتفاق مذاہب جرم و گناہ ہے، مگر جو مال اس طرح غائب کر دیا گیا کہ وہ ہاتھ سے ہی نکل جاتا ہے، اسی طرح تمام معاصی اور جرائم کا یہی حال ہے، ان کا جرم و گناہ ہونا ان کے مؤثر ہونے میں مانع نہیں ہوتا۔ اس اصول کا متقاضی یہی ہے کہ شریعت کی دی ہوئی آسانیوں کو نظر انداز کرنا، بلا وجہ اپنے سارے اختیارات طلاق کو ختم کر کے 3 طلاق تک پہنچنا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہوا، جیسا کہ سابقہ روایت میں لکھا جا چکا ہے، اور اسی لیے جمہور امت کے نزدیک یہ فعل غیر مستحسن اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے، مگر ان سب باتوں کے باوجود جب کسی نے ایسا اقدام کر لیا تو اس کا وہی اثر ہونا چاہیے جو جائز طلاق کا ہوتا ہے، یعنی 3 طلاق واقع ہو جائے اور رجعت ہی کا اختیار نہیں، نکاح جدید کا اختیار بھی سلب ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ اس پر شاہد ہے کہ اظہار غضب کے باوجود آپ نے تینوں طلاقوں کو نافذ فرمایا، جس کے بہت سے واقعات کتب کی حدیث میں موجود ہیں، اور جن علماء نے اس مسئلے پر مستقل کتابیں لکھی ہیں ان میں ان واقعات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ حال میں مولانا ابو زاہد محمد سرفراز صاحب کی کتاب امدۃ الاساس کا بھی اس مسئلے پر شائع کی گئی ہے، جو بالکل کافی ہے۔ یہاں صرف 2-3 حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ محمود بن لبید کی روایت ہے کہ جو بحوالہ نسائی اوپر لکھی گئی ہے، اس میں 3 طلاقیں بیک وقت دینے پر انتہائی ناراضگی کا اظہار تو منقول ہے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس شخص کو مستجیب قتل سمجھا، مگر یہ کہیں منقول نہیں کہ آپ نے اس کی طلاق کو ایک رجعی قرار دیا کر بیوی اس کے حوالے کر دی ہو، بلکہ دوسری روایت جو آگے آتی ہے جس طرح اس میں اس کی تصریح موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی بیک وقت 3 طلاق کو باوجود ناراضگی کے نافذ فرما دیا، جس طرح مذکورہ حدیث سے محمود بن لبید کے متعلق قاضی ابو بکر بن عربی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی 3 طلاقوں کی طرح اس کی بھی 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: لم یرد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترجمہ یعنی اس طرح سے آتا ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رد نہیں کیا بلکہ اسے نافذ فرما دیا، جیسا کہا عمر اجلانی کی لعان والی حدیث میں ہے کہ آپ نے ان کی 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا اور رد نہیں کیا تھا۔ دوسری حدیث صدیقہ عائشہ کی صحیح بخاری میں بألفاظ ذیل اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، اس عورت کو نے دوسری جگہ نکاح کیا تو اس دوسرے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ جب تک وہ عورت شوہر دوسرے شوہر سے مستری کر کے لطف اندوز نہ ہو جائے اسی طریقے سے پہلے شوہر نے کیا تھا، اس وقت تک طلاق دینے سے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ الفاظی روایات سے ظاہر یہی ہے کہ یہ تینوں طلاق بیک وقت دی گئی تھیں۔ شرح حدیث فتح الباری، امدۃ کستلانی وغیرہ میں بھی روایت کا مفہوم یہی قرار دیا گیا ہے کہ بیک وقت 3 طلاق دی تھی، اور حدیث میں یہ فیصلہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو نافذ قرار دینے کا حکم دیا تھا جب تک کہ شوہر ثانی سے ہم بستری اور صحبت وغیرہ نہ ہو جائے۔ اس کی طلاق دینے سے
شور اول کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تیسری روایت حضرت عمر اجلانی کی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی سے لعان کیا۔ اس کے بعد عرض کیا، بس جب وہ دونوں لعان سے فارغ ہو گئے تو عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس پر جھوٹ بولنے والا ہوں گا اگر میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو عمر نے اس کو 3 طلاقیں دے کر اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیے۔ اور ابو ذر نے اس واقعے کو بروایت حضرت سہل بن سعد نقل کر کے یہ الفاظ دہرائے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نافذ فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ بھی پیش آیا وہ سنت قرار پایا۔ ساتھ فرماتے ہیں، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، پس اس کے بعد لعان کرنے والوں کے بارے میں یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ ان کے درمیان تفریق کر دی جائے اور پھر وہ کبھی بھی جمع نہ ہو۔ اس حدیث میں پوری وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی بیک وقت 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دے کر نافذ فرمایا ہے، اور محمود بن لبید کی سابقہ روایت میں بھی ابو بکر ابن عربی کی روایت کے مطابق 3 طلاقوں کو نافذ کرنے کا ذکر موجود ہے، اور بالفرض یہ بھی نہ ہوتا، یہ کہیں منقول نہیں، تو آپ نے اس کو 1 طلاق رجعی قرار دے کر بیوی اس کے سپرد کر دی۔ الحاصل مذکور تینوں احادیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگرچہ 3 طلاق بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سخت ناراضگی کا موجب تھی، مگر بہرحال اثر اس کا یہی ہوا کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ حضرت فاروق اعظم کا واقعہ اور اس پر اشکال و جواب مذکورہ صدر تحریر سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بیک وقت 3 طلاق کو 3 قرار دینا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تھا، مگر یہاں ایک اشکال حضرت فاروق اعظم کے ایک واقعہ سے پیدا ہوتا ہے جو صحیح مسلم اور اکثر کتب حدیث میں منقول ہے۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں طلاق کا یہ طریقہ تھا کہ 3 طلاقوں کو 1 قرار دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے معاملے میں جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو مناسب رہے گا کہ ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں، تو آپ نے ان پر نافذ کر دیا۔ فاروق اعظم کا یہ اعلان فقہائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے مشورے سے صحابہ تابعین کے مجمع عام میں ہوا، کسی سے اس پر انکار یا تردد منقول نہیں، اسی لیے حافظ حدیث امام ابن عبد البر مالکی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور جمہور امت 3 طلاقوں کے واقع ہونے پر متفق ہے، بلکہ ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس کے خلاف شاذ ہے، اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جب پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ لوگوں کو مخاطب فرمایا، ان لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی تھے جن کو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے طریقے کا علم تھا۔ ان میں سے کسی انکار کرنے والے نے انکار نہیں کیا، کسی رد کرنے والے نے اسے رد نہیں کیا۔ مذکورہ واقعہ میں اگرچہ امت کے لیے عمل کی راہ باجماع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین و تابعین مقرر کی گئی ہے کہ 3 طلاقیں بیک وقت دینا اگرچہ غیر مستحسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے، مگر اس کے باوجود جس نے اس غلطی کا ارتکاب کیا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اور بغیر دوسرے شخص سے نکاح و طلاق کے اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ لیکن علمی اور نظری طور پر یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ سابقہ تحریر میں متعدد روایات حدیث کے حوالے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہیں کہ 3 طلاق بیک وقت دینے والے پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو نافذ فرمایا ہے، اس کو رجعت یا نکاح جدید کا اجازت نہیں دی۔ پھر اس واقعے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس کلام کا کیا مطلب ہوگا کہ عہد رسالت میں اور عہد صدیقی میں اور 2 سال عہد فاروقی میں 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا، تو فاروق اعظم نے 3 طلاق کا فیصلہ فرما دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعہ اسی طرح تسلیم کر دیا جائے کہ عہد رسالت میں عہد صدیقی میں 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو کیسے بدل دیا؟ اور بالفرض ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تھی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس کو کیسے تسلیم کیا؟ ان دونوں سوالوں کے جو جواب ہیں حضرات فقہاء و محدثین نے مختلف طریقوں پہ دیے ہیں۔ ان میں صاف و بے تکلف جواب وہ ہے جس کو امام نووی نے شرح مسلم میں ایسا کہہ کر نقل کیا ہے کہ فاروق اعظم کا یہ فرمان اور اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اجماع طلاق ثلاث کا ایک خاص صورت کے متعلق قرار دیا جائے گا، وہ یہ کہ کوئی شخص 3 مرتبہ تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق کہے، پھر میں نے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی گئی۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے معنی میں 2 احتمال ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کہنے والے نے 3 طلاق دینے کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہوں،
دوسرے کہ 3 مرتبہ محض تاکید کے لیے مقرر کیا ہو، 3 طلاق کی نیت نہ ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ نیت کا علم کرنے والے ہی کے اقرار سے ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں صدق و دیانت عام اور غالب تھی، مگر ایسے الفاظ کہنے کے بعد کسی نے یہ بیان کیا کہ میری نیت 3 طلاق کی نہیں تھی بلکہ محض تاکید کے لیے الفاظ مقرر بولے تھے، تو آپ اس کے حلفی بیان کی تصدیق فرما دیتے اور اس کو ایک ہی طلاق قرار دیتے تھے۔ اس کی تصدیق حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے، جس میں مذکور ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو لفظ البتہ کے ساتھ طلاق دے دی تھی۔ یہ لفظ عرب کے عرف عام میں 3 طلاق کے لیے بولا جاتا تھا، مگر 3 اس کا مفہوم صریح نہ تھا۔ حضرت رکانہ نے کہا میری نیت تو اس لفظ سے 3 طلاق کی نہ تھی بلکہ ایک طلاق کا قصد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قسم دی، انہوں نے اس پر حلف کر لیا تو آپ نے ایک ہی قرار دے دی۔ یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی میں مختلف سندوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ بعض الفاظ میں یہ بھی ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی، مگر ابو داؤد نے ترجیح اس کو دی ہے کہ دراصل رکانہ نے لفظ البتہ سے طلاق دی تھی۔ یہ لفظ جو کہ عام طور پر 3 طلاق کے لیے بولا جاتا تھا، اس کے کسی راوی نے اس کو 3 طلاق سے تعبیر کر دیا۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات باتفاق ثابت ہے کہ حضرت رکانہ کی طلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قرار دیا تھا جب کہ انہوں نے حلف کے ساتھ بیان کیا تھا کہ میری نیت 3 طلاق کی نہیں تھی۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کے الفاظ صریح اور صاف نہیں کہے تھے، ورنہ پھر 3 کی نیت نہ کرنے کا کوئی احتمال ہو کہ 3 کی نیت کی ہے یا ایک ہی کی تاکید، اس میں آپ نے حلفی بیان پر ایک قرار دیا تھا، مگر زمانہ صدق کے دیانت کا تھا تو اس کا احتمال بہت بعید تھا کہ کوئی شخص جھوٹی قسم کھا لے۔ صدیق اکبر کے عہد میں اور فاروق اعظم کے ابتدائی عہد میں 2 سال تک یہی طریق جاری رہا۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں یہ محسوس کیا کہ اب صدق و دیانت کا معیار گھٹ رہا ہے اور آئندہ حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق اور گھٹ جائے گا۔ دوسری طرف ایسے واقعات کی کثرت ہو گئی کہ 3 مرتبہ الفاظ طلاق کہنے والے اپنی نیت صرف ایک طلاق کی بیان کرنے لگے، تو یہ محسوس کیا گیا کہ آئندہ اسی طرح طلاق دینے والے کی بیان کی نیت کی تصدیق کر کے ایک طلاق قرار دے دی جاتی رہی، تو بعید نہیں کہ لوگ شریعت کی دی ہوئی سہولت کا بے جا استعمال کریں اور بیوی کو واپس دینے کے لیے جھوٹ کہتے ہیں کہ نیت تو ایک کی تھی۔ فاروق اعظم کی فراست اور انتظام دین میں دوربینی کو سبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے درست سمجھ کر اتفاق کیا۔ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج شناس تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ اگر ہمارے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تو یقیناً وہ بھی اپنے دلوں کے مخفی نیت اور صاحب معاملہ کے بیان پر مدار رکھ کر فیصلہ نہ فرماتے۔ اس لیے قانون یہ بنا دیا کہ اب جو شخص 3 مرتبہ لفظ طلاق کا تکرار کرے گا اس کی 3 ہی طلاقیں قرار دی جائیں گی۔ اس کے بعد یہ نہ تو کوئی بات سنی جائے گی کہ اس نے نیت صرف ایک کی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کے مذکورہ صدر واقعے میں جو الفاظ منقول ہیں وہ بھی اسی مضمون کی شہادت دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا لوگ جلدی کرنے لگے ایک ایسے معاملے میں جس میں ان کے لیے مہلت تھی تو مناسب رہے گا ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں۔ حضرت اعظم کی اس فرمان اور اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اجماع کی یہ توجیہ جو بیان کی گئی ہے، اس کی تصدیق روایات حدیث میں بھی ہوتی ہے، اور اس سے ان دونوں سوالوں کا جواب خود بخود نکل آتا ہے کہ روایات حدیث میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دے کر نافذ کرنا متعدد واقعات سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس کا یہ فرمانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ عہد رسالت میں 3 کو ایک ہی مانا جاتا تھا، کیونکہ معلوم ہوا کہ ایسی طلاق جو 3 کے لفظ سے دی گئی یا تکرار طلاق کے 3 کی نیت سے کیا گیا، اس میں عہد رسالت میں بھی 3 ہی قرار دی جائے گی۔ ایک قرار دینے کا تعلق ایسی طلاق سے ہے جس میں ثلاث کا تصریح نہ ہو یا 3 طلاق دینے کا اقرار نہ ہو بلکہ 3 بطور تاکید کے کہنے کا ہو۔ اور یہ سوال بھی ختم ہو جاتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو ایک قرار دیا تھا تو فاروق اعظم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی سہولت کے بجائے استعمال سے روکا ہے۔ معاذ اللہ آپ کے کسی فیصلے کے خلاف یہاں ہونے کا کوئی شائبہ نہیں۔ اسی طرح تمام اشکال رفع ہو گئے والحمدللہ۔ اس جگہ مسئلہ طلاق ثلاث کی مکمل بحث اور اس کی تفصیلات کا احاطہ مقصود نہیں۔ یہ شرح حدیث میں بہت مفصل ہے اور اس کے بہت سے علماء نے اس کا مفصل رسالوں میں بھی واضح کر دیا ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ واللہ الموفق والامین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔